نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا. جب نماز شروع کرتے ہیں ہاتھوں کو کانوں کی طرف بلند کرتے ہیں تو اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں. جو حضرات قیام کی حالت سے رکوع کی طرف جاتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، دوسری رکعت میں کرتے ہیں یا تیسری رکعت میں کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. مقلدین حضرات اس پر زور دیتے ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں. اب اس کے عدم جواز پر اس کے رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے. اس کے ثبوت پر کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال و افعال موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک موجود ہے جس کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اور نسائی نے، ابن ابی شیبہ نے علقمہ سے روایت کی کہ قال لنا ابن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تكبير الافتتاح. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کیا میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں، جس طرح حضور نماز ادا فرمایا کرتے تھے وہ نماز نہ بتاؤں. تو فصلى. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نماز ادا کی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کیا اور وہ تکبیر اول کے وقت ہاتھوں کو کانوں کی طرف بلند کیا. اس کے علاوہ کہیں پر بھی رفع الیدین نہیں کیا. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ رفع الیدین صرف ایک ہی مرتبہ ہے، وہ نماز کو شروع کرتے وقت ہی ہے. اس حدیث کے قوی ہونے پر چند وجوہات یہ بھی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بھی ہیں اور آپ بڑے فقیہ عالم بھی ہیں. اور صحابی ایسے صحابی جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوتے. اگر حضور کہیں قیام فرماتے، حضور کہیں مقیم ہوتے تو وہاں پر بھی آپ ساتھ ہوتے. حضور سفر پہ ہوتے تو حضور کے سفر کا جو سامان ہوتا تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا. حضور کی جائے نماز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضور کا مسواک مبارک، حضور کے وضو مبارک کا پانی جو تھا ہوتا ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تھا. اب اس حدیث سے پتہ یہ چلا عبداللہ بن مسعود جب یہ بتا رہے ہیں کہ رفع الیدین صرف ایک ہی مرتبہ ہے، جو صحابی حضور کے اتنے قریب رہا ہو کیا صحابی کا عمل حضور کے عمل کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ حدیث مبارکہ میں جو لنا کا لفظ آیا ہے بہت سارے صحابہ جمع تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے حضور کی نماز پیش کی تو کسی صحابی نے بھی ان کی نماز کا اعتراض نہیں کیا. جس طرح انہوں نے نماز ادا کی اگر ان کو اعتراض ہوتا کیونکہ انہوں نے بھی حضور کی نماز دیکھی ہے. اگر حضرت عبداللہ بن مسعود نماز غلط ادا کرتے تو وہ صحابی کہتے کہ ہاں تم نے غلط نماز ادا کی ہے، اس طرح نماز نہیں ہے. ان کا انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الیدین صرف ایک ہی مرتبہ ہے، وہ تکبیر اول کے وقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، ضعیف نہیں کہا. اور چوتھی بات یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر مجتہد نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، اس حدیث کو قبول کیا ہے اور وہ یہی کرتے تھے کہ رفع الیدین صرف ایک ہی مرتبہ ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور پانچواں یہ کہ عام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. اور چھٹا یہ کہ یہ قیاس عقل کے بالکل ہی مطابق ہے. اور جب یہ تمام تر وجوہات جب جمع ہو جائیں ضعیف حدیث میں تو وہ بھی قوی ہو جاتی ہے. جب بات آئے حسن حدیث کی تو وہ حسن حدیث تو زیادہ قوی ہو جاتی ہے. اب غیر مقلدین حضرات دیوبندی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین
نماز میں شروع کرتے وقت بھی رفع دین کیا، رکوع کی طرف جاتے وقت بھی رفع دین کیا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کیا. وہ کہتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو حضور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ نماز ادا کرتے ہیں تو شروع میں بھی تکبیر اول میں بھی رفع دین کرتے ہیں، رکوع کی طرف جاتے ہیں رفع دین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں وہاں بھی رفع دین کرتے ہیں. مگر سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد جب وقال لا يفعل ذلك فی السجود، سجدوں کے درمیان بیٹھتے وہاں پر رفع دین نہیں کرتے. تو یہاں سے جو ثابت ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت بھی رفع دین ہے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع دین ہے. تم کہتے ہو رفع دین نہیں ہے، تو ان کو جواب ہم تین طرح سے دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ حدیث مبارکہ میں یہ تو موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، مگر یہ ذکر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک یہ فعل شریف رہا ہے. اس پر ہم بھی مانتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین کرنا ثابت ہے، لیکن بعد میں ہم کہتے ہیں منسوخ ہو گیا. وہ منسوخ کس طرح ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابو بکر رضی اللہ عنہ ومع عمر رضی اللہ عنہ فلم يرفعوا ايديهم الا عند التكبيرات الاولى في افتتاح الصلاه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز میں نے ادا کی تو انہوں نے صرف اور صرف پہلی رکعت میں تکبیر اول کے وقت ہی انہوں نے رفع دین کیا، اس کے علاوہ کہیں پر بھی رفع دین نہیں کیا. یہ حدیث مبارکہ دارالقطنی میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 295 میں موجود ہے. اب دوسرے طریقے سے ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا رفع دین نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے. اب رفع دین منسوخ کس طرح ہوا، کیسے ثابت کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے رفع دین کی ممانعت پر، کہ جس کو روایت کرتے ہیں عن جابر بن سمرہ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اراكم رافعين ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاه. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نماز ادا کر رہے تھے، حضور ہمارے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا ہم رفع دین کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے، میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ارے نماز کو سکون سے ادا کرنے کا نام ہے اور تم ہاتھوں کو اوپر نیچے لے جا رہے ہو. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 181 پہ موجود ہے. اب اس دلیل سے پتہ یہ چلا کہ اب رفع دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی اس چیز سے. تو دوسرا جواب یہ ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث جو انہوں نے غیر مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ بخاری مسلم میں موجود ہے، ان کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ دیکھیں کہ ان کا عمل کیا رہا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل رہا کہ وہ خود رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. وہ مسند حمیدی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے تو نماز کے ادا شروع کرتے ہوئے تکبیر اول میں آپ نے رفع دین کیا، اس کے علاوہ کہیں پر بھی رفع دین نہیں کیا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو عمل راوی کی روایت کے خلاف نکلے وہ راوی کا عمل جو ہے منسوخ ہوتا ہے. تو یہ جو اس حدیث کے جواب 3 بنتے ہیں وہ میں نے آپ کو دے دیے. اب ایک دفعہ حضرت سفیان بن عینہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کو میں نے دیکھا آپ مکہ میں دارالحناطین میں جمع ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی نے سوال کیا کہ ما بالکم لا ترفعون ایدیکم فی الصلاۃ عند الرکوع وعند الرفع منه، کہ آپ کو کیا ہو گیا. امام اوزاعی فرما رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نماز میں
رکوع کی طرف جاتے ہوئے رکوع سے واپس آتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث صحیح سند سے نہیں پہنچی. تو امام اوزاعی فرماتے ہیں کئی فلا اسی کیسے صحیح حدیث نہیں پہنچی، حالانکہ مجھے روایت کیا ہے ظاہری نے اور ان سے سالم نے اور سالم سے ان کے والد نے اور والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مجھے بیان کرنے والے جو ہیں حماد ہیں، حماد نے روایت کیا ہے ابراہیم سے اور ابراہیم سے روایت کرنے والے ہیں علقمہ اور علقمہ سے روایت کرنے والے ہیں اسود اور اسود سے روایت کرنے والے جو ہیں وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس سے پتہ وہ یہ کہتے ہیں امام اعظم کہ حماد سے زیادہ فقیہ نہیں ہے کون؟ زہری، اور ابراہیم زیادہ فقیہ ہے کس سے؟ سالم سے. اور جب بات آئی علقمہ کی تو آپ نے فرمایا وہ علقمہ لیس بدون ابن عمر فی الفقہ، اور علقمہ جو ہے ابن عمر سے فقہ میں کم نہیں ہے. اب جب بات آئی اسود کی تو آپ نے فرمایا فالاسود فضل کثیر، اسود کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور جب بات آئی عبداللہ کی تو آپ نے فرمایا وہ عبداللہ تھا وہ عبداللہ، تو عبداللہ کی تو بات کیا الگ شان الگ ہے. اور جب امام اوزاعی نے جب یہ باتیں سنی تو فسقط الاوزاعی، امام اوزاعی خاموش ہو گئے. یہ پورا جو مناظرہ ہے یہ جمع ہوئے تھے، یہ تمام تر مقابلہ جو وہ ان کے درمیان ہوا مسند امام اعظم